السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو بہت اہم ہے۔ ازدواجی تنازعات ایک جائزہ شادی دو افراد کا ایک پاکیزہ رشتہ ہے جو محبت، یقین اور ایک دوسرے کی عزت پر قائم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہی رشتہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے اور تلخ تنازعات کا سبب بنتا ہے۔ پاکستان میں ازدواجی تنازعات میں اضافہ ایک تشویشناک بات ہے۔ ان تنازعات کی وجوہات میں عدم مطابقت، مالی مسائل اور گھریلو دباؤ شامل ہیں۔ ان کی وجہ سے اکثر جوڑے علیحدگی یا طلاق کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن طلاق ایک پیچیدہ اور طویل قانونی عمل ہو سکتا ہے جس میں بہت سے قانونی پہلوؤں کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک اہم فیصلے پر بات کریں گے جو ازدواجی حقوق، طلاق کی بنیادیں اور دوسری شادی کی قانونی حیثیت پر روشنی ڈالتا ہے۔ اسلامی شریعت اور 1971 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے مطابق طلاق ایک جائز عمل ہے، لیکن اسے ناپسندیدہ فعل سمجھا جاتا ہے۔ طلاق کے لیے کچھ خاص ضوابط اور طریقہ کار ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شوہر کو عدالت میں طلاق کی درخواست دائر کرنی ہوتی ہے اور طلاق کی جائز وجوہات بتانی ہوتی ہیں۔ ان وجوہات میں بیوی کا نافرمان، بد کردار یا بیماری کا شکار ہونا شامل ہے، لیکن طلاق صرف جائز وجوہات کی بنا پر دی جا سکتی ہے اور شوہر کو ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں۔ اسلام مردوں کو کچھ شرائط کے ساتھ دوسری شادی کی اجازت دیتا ہے۔ 1961 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے تحت شوہر کو دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی سے تحریری رضامندی لینا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ مالی اور جذباتی طور پر انصاف کر سکتا ہے۔ اگر پہلی بیوی کو لگے کہ اس کا شوہر ان شرائط کو پورا نہیں کر رہا تو وہ عدالت سے دوسری شادی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ اسلام خواتین کو شادی شدہ زندگی میں بہت سے مالی حقوق دیتا ہے۔ مہر وہ رقم ہے جو نکاح کے وقت شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے اور وہ اسے کسی بھی وقت مانگ سکتی ہے۔ جہیز وہ تحائف اور چیزیں ہیں جو دلہن شادی کے موقع پر اپنے ساتھ لاتی ہے۔ جہیز کو فروغ دینا غیر قانونی ہے اور بیوی اسے کسی بھی وقت اپنے ماں باپ کے گھر واپس لے جا سکتی ہے۔ نان نفقہ وہ مالی مدد ہے جو شوہر اپنی بیوی کو طلاق کے بعد دیتا ہے۔ یہ بیوی اور بچوں کی کفالت کے لیے ہے۔ سپریم کورٹ کے اس حالیہ فیصلے سے پہلے ایک اہم کیس ہائی کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ اس کیس میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کے خلاف ظلم کی بنیاد پر طلاق کی درخواست دی تھی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، اسے مارتا تھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا۔ تکیٹیا سانڈیسٹ آومسکسکیس تیسری گبسیسٹی کائی کانیکوکو تور کاٹار نینتیس خاتو کاز مامس شکیس بات سارائے کتی بات سنی اور اسے ظلم کی وجہ سے طلاق دینے کا حکم دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ خواتین کو گھریلو تشدد سے تحفظ حاصل ہے اور کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ سیکشن 6 سپریم کورٹ کا فیصلہ قانونی پہلو اور نظائر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کو غور سے دیکھا اور 1971 کے مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی روشنی میں تمام قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ طلاق صرف جائز وجوہات کی بنا پر دی جا سکتی ہے اور شوہر کو ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا کہ اگرچہ ظلم طلاق کی ایک جائز وجہ ہے لیکن اسے ثابت کرنا ضروری ہے۔ عدالت نے اس سلسلے میں ماضی کے مقدمات کا ذکر کیا اور کی صرف سام کی بنیاد پر سیکشن 7 ازدواجی حقوق اور عدالتی فیصلے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ازدواجی حقوق کے حوالے سے بہت اہم ہے۔
یہ فیصلہ واضح کرتا ہے کہ طلاق ایک سنگین معاملہ ہے اور اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ جہاں خواتین کو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے، وہیں وہاں پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بے بنیاد الزامات نہ لگائیں۔ یہ فیصلہ مردوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم نہ کریں۔ لیڈرس اینڈ سورائٹی سیکشن 8 فیصلے کی اہمیت اور مستقبل کا منظر نامہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ازدواجی تنازعات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے۔ یہ فیصلہ واضح طور پر طلاق کے قوانین اور خواتین کے حقوق کی وضاحت کرتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد امید ہے کہ عدالتیں ازدواجی تنازعات کو حل کرتے وقت زیادہ احتیاط کی فوزیت اور صرف ٹروئی ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے دیں گی۔ یہ فیصلہ معاشرے میں بیداری پیدا کرنے اور ازدواجی تنازعات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ کنڈس آرٹیکل سیکشن 9 نتیجہ مضبوط ازدواجی بندھن کی طرف ازدواجی تنازعات کسی بھی معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہیں۔ یہ تنازعات نہ صرف میاں بیوی کے درمیان دوریاں پیدا کرتے ہیں بلکہ بچوں پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ازدواجی حقوق کو واضح کرتا ہے اور عدالتوں کو واضح ہدایات فراہم کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جن سے مضبوط ازدواجی بندھن استوار ہوں اور خاندانی نظام کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ شادی ایک مقدس بندھن ہے اور اسے صرف آخری Hadistal tidigare kuktunningaskes sinake Spacing des Homekatot Ole des Andis Manparistem Kokadishan Dies and D to D Boris and Danshan Dan and to she Karakan Pukini des